السلام علیکم جی. آج کے کیسز کی تفصیلات. نمبر 1، القادہ ٹرسٹ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں تھی اور سماعت اس وجہ سے ملتوی ہو گئی کہ جج صاحب آج چھٹی پر تھے، اویلیبل نہیں تھے. اس میں جتنے گواہ پیش ہوئے ہیں کسی ایک گواہ نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے یا سابقہ خاتون اور بشرا بی بی صاحبہ نے یہ فائنینشیل بینیفٹ لیا. تو پھر کیس کس چیز کا؟ القادہ ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی، ایک اچھا کام کیا، پیسے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے وہ حکومت پاکستان کو چلے گئے. تو پھر کیس کیوں چلایا جا رہا ہے؟ جھوٹے کیسز بنائے گئے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے. جیسے سائفر کیس دم توڑ گیا ہے، جیسے سائفر کیس ختم ہو گیا ہے، ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ تمام کیسز یوں ہی خان صاحب کے ختم ہوں گے، خان صاحب سے رکرو ہوں گے. رانا ثناءاللہ بھی کہتا ہے نا کہ اگر بات چیت ہو تو پھر رہائی بھی دیکھی جا سکتی ہے. تو وہ تو خود مانتے ہیں کہ جھوٹے کیسز انہوں نے بنائے. اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانہ ایک پارٹ 4 سٹارٹ کیا گیا ہے، اس میں نوٹسز بھجوائے گئے تھے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو. ان کو چیلنج کیا گیا تھا، وہ بھی جج صاحب کی چھٹی پر ہونے کی وجہ سے آج اس میں بھی سماعت نہیں ہو سکی. اور یہ توشہ خانہ کا پارٹ 4 سٹارٹ کیا گیا ہے. پہلے 3 کیسز آلریڈی توشہ خانہ کے ریلیٹڈ بنائے گئے، چوتھا کیس شروع کر دیا گیا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ ایک جرم ہوگا تو اس کی کے خلاف ایک کارروائی ہو. یہ نہیں ہو سکتا ایک جرم ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ 100 کارروائیاں سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ غیر قانونی کارروائیاں، یہ کام سارے جاری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا جو آفس سیل کیا گیا تھا اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے. سی ڈی اے ناکام رہے کہ وہ بتا سکیں کہ پی ٹی آئی کو یہ ہم نے نوٹسز سرو کیے ہیں، پچھلے مالک کو نوٹسز بھیجتے رہیں. اور عدالت نے یہی کہا کہ اگر ہم ریلیف دیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا ریلیف آپ ثابت تو کچھ کر نہیں پائے، کچھ دے تو سکے نہیں ہے. سی ڈی اے کو آج منہ کی کھانی پڑی. دفتر ہمارا ڈی سیل کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سماعت ہے. یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے. جو جماعت جتنی سیٹیں جیتتی ہے اس تناسب سے اس کو سیٹیں دی جاتی ہیں. ایک جماعت وہ 5 سیٹیں جیتی ہے تو اس کو 10 سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں اور ہمیں دی نہ جائیں؟ سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت پاکستان تحریک انصاف، لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور آپ نے دیکھا کہ اب تو الیکشن کمیشن نے بھی ہماری شمولیت کے بعد سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارلیمانی جماعت تسلیم کر لیا. اور یہ ڈٹائی کے ساتھ دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. یہ پی ایم ایل این اور سے سارے پیپلز پارٹی والے جتنے باقی دیگر ہیں، یہ اتنے سیٹوں کے اقتدار کے بھوکے ہیں، لالچی ہیں کہ عوام کا جو مینڈیٹ جس کو دیا ہے اس مینڈیٹ کو لینے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے. پہلے فارم 47 کے مطابق، جو فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے تھے ان کو 47 میں جتوایا گیا، دھاندلی کر کے، سارا فراڈ کر کے. اب یہ سیٹوں کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. اس کے علاوہ 6 کیسز خان صاحب کے اوپر مقدمات مختلف ایف اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ ان پہ سماعت ہے. ایک بی بی صاحبہ کا کیس ہے جیلی رسیدوں کے حوالے سے، جیسے پہلے میں نے گزارش کی، کچھ یہ 9 مئی کے حوالے سے اور کچھ دیگر کیسز ہیں جس میں جیلی رسیدوں کے بھی ایڈ کر کے. تو یہ ٹوٹل 7 کیسز ہیں. یہ 7 پریویس بیلز ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں لگی ہیں. اور ہم ہر روز یہی ہر پیشی پہ یہ استدعا کرتے ہیں کہ خان صاحب کی اور بی بی صاحبہ کی ان مقدمات میں ضمانتیں کنفرم کی جائے. اس وجہ سے کنفرم نہیں کی جاتی کہ عدالت حکم دیتی ہے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے. سرکار کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا، وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کرتے. نہ وہ پیش کرتے ہیں، اور ویڈیو لنک کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس سے حاضری لگا کر جو ہے وہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے لایا جائے، تو اس پر کہا جاتا ہے کہ نیٹ کا ایشو ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا، فوراً نیٹ بھی ٹھیک ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. تو ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ خان صاحب کو یا پیش یا ویڈیو لنک جو بھی کیا جائے، خان صاحب کی حد تک ضمانتیں کنفرم ہونی، کیونکہ ان میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے خان صاحب کے خلاف یا بی بی صاحبہ کے خلاف. تو یہ ضمانتیں کنفرم ہونی، اسی وجہ سے یہ لٹکا رہے ہیں. ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ یہ ضمانتیں ان کے اوپر فیصلہ دیا جائے. اور جو ایک جواز ہے کہ ان کی حاضری کے بغیر جو ہے وہ ضمانتیں کنفرم نہیں ہو سکتی، تو لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کنفرم اسی بنیاد کے اوپر کی کہ
وہ اس ریزن کی وجہ سے نہیں پیش ہو پا رہا ہے، تو لہٰذا عدالت نے کنفرم کر دیا۔ تو جب ہائی کورٹ نے کنفرم کر دیا بغیر پیش ہوئے، بغیر ویڈیو لنک کے، تو پھر آپ بھی کنفرم کریں، آپ بھی فیصلہ سنائیں۔ کنفرم تو ہونی ہے، میں فیصلہ سنانے کی بات کرتا ہوں، آپ نے اگر نہیں بھی کنفرم کرنی، کم سے کم فیصلہ تو سنائیں، اور کنفرم انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سارے کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، اس کے اوپر میں ایک جملہ کہوں گا کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر اس لیے فیصلہ نہیں ہو رہا، جو لگایا جاتا ہے نا کہ اب تک کیوں نہیں جناب سزا دی گئی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، کوئی ناقابل تردید شواہد نہیں ہے آپ کے پاس، بریت ہی اس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے۔ 3 دیکھا آپ نے کہ میں نے کیسز جو ہیں ان میں بری کروایا خان صاحب کو، بری ہی اس بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں کہ کوئی شواہد، کوئی ثبوت آپ پیش نہیں کر پاتے۔ بہت شکریہ۔